جب تک دماغ نہ ہو تو پھر دل بالکل ہی بے معنی چیز ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے دنیا نظر آتی ہے، اچھائی نظر آتی ہے، برائی نظر آتی ہے، تو پھر دل قوی کیسے ہو؟ دل اور عقل جو ہے یہ کہنے کے الفاظ ہیں، عمل کے وقت دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو دل بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور عقل بھی کام کر رہی ہوتی ہے اور ذہن بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کی ڈسکرپشن تفصیل دیکھو کہ کیا ہے۔ جہاں خواہش پیدا ہوتی ہے اور بے بس بھی کر دیتی ہے، تو خواہش جنریٹ کرنے والا شعبہ جو ہے یہ دل ہے۔ خواہش یہ ہوتی ہے کہ تمنا یا محبت، کسی شے کو چاہنا یا کسی انسان کو چاہنا، اس کے لیے جو طریقہ سوچنا ہے یہ ذہن کا کام ہے۔ بادشاہ اصل میں دل ہی ہے۔ مثلاً آپ نے بڑے ذہن کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی سے ایک مکان بنایا، لیکن آپ کا دل تنگ ہو گیا، تو اب کچھ بھی ہو آپ مکان چھوڑ دو گے۔ میں آپ کو ایک بات کا راستہ بتاتا ہوں اور آپ کے سوال کا جلد ہی جواب دیتا ہوں۔ بے باک سوال بعض اوقات کفر تک لے جاتے ہیں اور وہاں خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کا اللہ پر بھروسہ پکا ہے، اور یہ کہیں کہ یا اللہ ہم نے تجھے چھوڑنا نہیں ہے اور نہ تو ہمیں چھوڑنا۔ آپ پہلے یہ پکا عہد کر لو، ہم سے تعلق بنا لو، پھر بے شک بے باک سوال کرو۔ اگر آپ اللہ کو چھوڑنے تک سوچو گے تو سوچ گندی ہو جائے گی اور پھر آپ برباد ہو جائیں گے۔ اب یہ کہیں کہ میں نے فائنلی اللہ کو قبول کر لیا ہے، یعنی میں نے چاہا، میں نے طلب کر لیا اور میں نے مان لیا۔ پھر سوال کرو تو آپ کو اپنا رابطہ بتائے گا کہ وہ کس طرح ہے، لیکن آپ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، اور جب وہ نہیں ہے تو آپ اپنے عمل میں آزاد ہیں۔ یہ تو کفر والی بات ہے، اور پھر وہ آپ کو بڑی دقت میں رکھے گا اور پریشان کرے گا، کیونکہ واللہ خیر الماکرین، مکر کرنے والے مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ خیر اس میں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں نے اللہ کو مانا ہے اور جانا نہیں ہے، اور مانا ایسا کہ پکا مان لیا ہے، یعنی وہ نظر نہیں آتا، یہاں نہیں ہے تب بھی مان لیا۔ جب اسے مان لیں تو پھر اس سے پوچھیں کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس طرح ماننے والا اللہ سے مکالمہ کر سکتا ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ ہونا کیسے ثابت کیا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ میں ہوں، یہ تو سفیشینٹ نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ میرا باپ بھی تھا۔ پھر اللہ کہے گا کہ مجھے تو کسی نے نہیں جنا مگر میں پھر بھی ہوں۔ انسان کہتا ہے کہ میری اولاد ہے اس لیے میں ہوں، اللہ کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے لیکن میں پھر بھی ہوں۔ پھر انسان کہتا ہے کہ یا اللہ میں دیکھ سکتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارے دیکھنے والے آلے کو، تمہاری آنکھ کو میں نے پیدا کیا ہے۔ تو آپ جو بات کریں گے وہ آپ کو سمجھاتا جائے گا۔ اللہ انسان سے کہہ سکتا ہے کہ تم عالم ظہور میں کیسے آئے؟ انسان کہتا ہے کہ جی میں پیدا ہو گیا تھا، ماں باپ کے گھر پیدا ہو گیا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ماں باپ سے پوچھو کہ لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے اور لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جن کے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ پھر انسان سوچ کر کہتا ہے کہ میں آپ ہی اپنا خالق ہوں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم آپ ہی خالق ہو تو پھر تمہاری مرضی اور تمہاری رضا کے بغیر تمہارے کوا مفلوج کیوں ہو رہے ہیں؟ تب انسان کہتا ہے کہ میں یہاں بے بس ہو گیا ہوں اور پتہ نہیں ہے کہ کیا بات ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تیری آرزویں پوری نہیں ہو رہی ہیں، تیری دعائیں بھی پوری نہیں ہو رہی، اور جو تو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، تو بے بس ہے اور پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آخر کار مر جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ یا اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں مر بھی جاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں مرتا نہیں ہوں۔ تو انسان کہتا ہے کہ یا اللہ تو ہی شان والا ہے، تبارک اللہ احسن خالقین۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اپنا ذہن استعمال کرو اور سوچو کہ موسم کیسے بدلتے ہیں۔ سورج کا نظام شمسی ہوتا ہے، نظام گردش ہوتا ہے، اور پھر نظام ہائے شمسی ہوتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ سورج روشن کیوں ہے؟ سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے اور پھر موسم بدلتے ہیں۔ سورج کو کس نے بنایا؟ سورج کو روشن کیوں بنایا؟ رات تاریک کس نے بنائی؟ اتنے ستارے اور سیارے کس نے بنائے؟ اور پھر انسان کس نے بنائے؟ میں وہ اللہ ہوں، میں ایسا خالق ہوں کہ اگر مچھر کا ایک پر ٹوٹ جائے تو ساری دنیا کے سائنسدان مل کر ایسا پر نہیں بنا سکتے۔ سب سے کمزور ترین چیز مکھی ہوتی ہے، تم وہ مکھی بنا کر دکھاؤ۔ تو میں وہ خالق ہوں کہ ہر آغاز سے پہلے بھی تھا اور ہر انجام کے
آباد بھی ہوں گا۔ اور میری تخلیق جو ہے اس کو تم آرٹسٹک انداز سے دیکھو، اتنا حسن کہیں نہیں ہوگا۔ اگر تم کوئی بڑی چیز بناؤ گے تو دیوار پر پھول بناؤ گے، لیکن میں نے اصلی پھول بنایا ہے۔ آپ لوگوں کا حسن یہ ہوتا ہے کہ پھول کی تصویر بنانا، کسی لباس پر پھول بنانا، اور اللہ کہتا ہے کہ اصل پھول ہی میرا بنایا ہوا ہے۔ تم روشنی بنا لو گے، لیکن میں تو روشنیوں کا خالق ہوں۔ میرے اس سورج کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ چراغ ہی لے آؤ گے تو اللہ ہی وہ خالق ہے جو آپ کو اس کائنات کے مشاہدے کی دعوت دے گا۔ اگر عقل کی بات ہے اور آپ کائنات کو عقل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ تو آنکھ اٹھا کر میری کائنات کی طرف دیکھ۔ تجھے کہیں کوئی نقص نظر آیا؟ تیری آنکھ خیرہ ہو کر واپس لوٹ آئے گی۔ پھر آنکھ اٹھا کر دیکھ ونس اگین تو وہ پھر بھی خیرہ ہو کر واپس آئے گی۔ تو یہ میری کائنات ہے، مگر تو ذہن کو استعمال نہیں کرتا۔ مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ تجھے ذہن دیا ہے مگر تو ذہن کو استعمال نہیں کرتا۔ اللہ اتنی ورائٹی تخلیق کرنے والا ہے، یہاں تک کہ درختوں کے پتوں کے رنگ الگ الگ ہیں۔ ایک درخت کا پتا دوسرے درخت کے پتے سے نہیں ملتا، اور ایک درخت کا پتا اسی درخت کے دوسرے پتے سے نہیں ملتا۔ آپ لوگ غور کریں کہ جس درخت کا بیج ہے وہی درخت بنے گا، بیج میں درخت اور درخت میں بیج، اور پھر بیج میں درخت اور درخت میں بیج، یعنی کہ درخت میں درخت اور بیج میں بیج۔ کبھی آپ دیکھو کہ یہ سب کیا ہے، ایک بیج میں کروڑ ہا بیج اور ایک درخت میں کروڑ ہا درخت ہیں، یعنی ایک درخت کے اندر درختوں کی امت ہے۔ ہر درخت آنے والی اصل کا ایک پیامبر ہے، یعنی کہ ایک سیڈ کے اندر کیا کائنات مخفی ہے اور سارا کچھ اس بیج کے اندر لکھا پڑا ہے۔ اتنا بڑا کمال ہے، ایک ایٹم کا راز کھلا تو کتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا اور دھماکہ ہو گیا۔ صرف ایک ایٹم ہی تو تھا، ادھر آپ پوری کائنات کی وسعتیں دیکھو تو کیا سے کیا ہوا پڑا ہے۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اس کا نام اللہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ رابطہ رکھیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دلوں کے پرابلم کس طرح حل ہوتے ہیں۔ دل جو ہے وہ سکون میں آ جائے گا، لطف میں آ جائے گا، کائنات آباد ہو جائے گی، اور پھر آپ کو زمین کا راز ملے گا کہ زمین کا راز کیا ہے، یہ زمین کیا چیز ہے۔ وہ خالق ایسا ہے کہ یہ پہاڑ ہے اور یہ ساتھ زمین شروع ہو گئی، یہ پہاڑ ہے اور ساتھ ہی دریا چل پڑتا ہے، یہ سمندر ہے اور یہ کچھ اور ہی شے ہے، اور یہ بادل آ گئے ہیں، رات کو بجلی چمکتی ہے اور آپ کو اس کے کڑکنے کی آواز آتی ہے۔ تو آپ دیکھو کہ یہ سب کیا ہے اور کائنات کیا ہے۔ اس کے بعد آپ پھر اپنے آپ کے حوالے سے کائنات کو دریافت کرو، صرف اپنے طور پر دریافت کرو، اور یہی بات اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ غور کرو اور غور کرو، تو گویا کہ غور کرنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ تک رسائی ہوگی۔ آپ لوگ تو غور ہی نہیں کرتے، تو پھر آپ کو اللہ کیسے سمجھ آئے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ غور کرو تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں اللہ کہاں ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی تم نے غور کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس لیے تمہیں میں یعنی اللہ سمجھ نہیں آتا۔ آپ اپنے مسائل کو دیکھیں، کبھی آپ کو زندگی میں کوئی ضرورت ہو اور پھر ضرورت پورا ہونے کا سبب نہ بن رہا ہو، تو پھر ایک صبح ون فائن مارننگ کہیں سے اچانک سبب نازل ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے، تو وہ کون ہے؟ جو اتفاقات پیدا کرنے والا ہے، یعنی کہ دا گریٹ چانسز پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ چانسز پیدا کرنے والا میں ہوں، اور میں روٹین توڑتا ہوں، بندشیں توڑتا ہوں، میں تدبیر کو توڑتا ہوں، اور میں تمہارے چلتے ہوئے سفر کو کاٹتا ہوں۔ مدعا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کی طرف تمہارا ملان کراتا ہوں۔ تو اللہ کا ثبوت کہاں سے آئے گا؟ یہ آپ اپنی عقل سے پوچھو، کیونکہ اس کو ڈیلی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جب انسان تمام چیزوں سے بے بس ہو جائے اور بے بسی میں آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائیں تو پھر آپ سمجھیں کہ اللہ قریب آ گیا۔ بے بس کی آنکھوں میں آنسو کا آنا اللہ کا واحد ثبوت ہے۔ تو ثبوت یہ ہے کہ ہم بے بس ہو گئے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کاز اور ایفیکٹ کا کھیل ہے، وجہ اور نتیجے کی بات ہے کہ مٹی کا پیالہ ٹوٹ گیا ہے، تو اب کیا کیا جائے، کیونکہ اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس سے درد پیدا ہوا ہے، کیونکہ یہ پیالہ دوست کا دیا ہوا تھا اور اب دوست یاد آ رہا ہے۔ تو یاد، درد، احساس، جدائی، فراق اور اس کی بات کی یاد جو ہے، ان سب سے تو اللہ کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کا اہل دل کو پتہ چلتا ہے۔ شروع میں اہل دل کو پتہ نہیں چلتا، تو بچہ بیمار ہو تو ماں بچے کے لیے تڑپتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ بچہ خود ٹھیک ہو جائے گا، یہ بچہ تو اس کے حوالے کر اور درد سے نجات
پا، لیکن وہ کہتی ہے کہ بچے کے رونے کی آواز میرے دل کی کائنات میں درد بھر دیتی ہے۔ تو یہاں سے تو اللہ کا پتہ چلتا ہے بس اللہ جو ہے وہ اہل دل کے ساتھ ہے، ان کا کاروبار، ان کی ڈیلنگ سب اللہ کے ساتھ ہے۔ عقل والے نے اللہ کو مانا تو کیا اور نہ مانا تو کیا، تو ماننے کے بعد آپ پھر تحقیق نہ کیا کریں، کیونکہ ہر سوال کا جواب اللہ دے گا اور اللہ کو تیرا پتہ ہے، اور آپ کے ہر سوال کا جواب جو ہے یہ کفر کے بغیر آپ کو ملے گا۔ کس کا کفر بے باک ہو جاتا ہے اور کون بے باک کافر ہو جاتا ہے؟ وہ جس نے مانا نہیں ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہم ماننے والے بے باکی کریں گے تو ہم کافر نہیں ہوں گے۔ اللہ کو ہم نے مان لیا ہے اور 1000 بار ہی مان لیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ماننے والا کوئی آخری انسان رہ گیا تو وہ ہم ہی ہوں گے۔ تو دنیا میں کوئی بھی خدا کو ماننے والا نہ ہو تو ہم موجود رہیں گے اور آخری ماننے والے ہم ہی ہوں گے۔ ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ شاد رکھے تو ہم ماننے والے ہیں، نہ شاد رکھے تب ماننے والے ہیں، غریب کر دے تب بھی ماننے والے ہیں، امیر کرے تب بھی ماننے والے ہیں۔ ہم نے اللہ کی رضا کو اپنا فائنلی اصلی مقصد بنا لیا ہے، اور آج ہم نے یہ ایک نیا وعدہ کر لیا ہے۔ اب آپ کی نگاہ کے اندر پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ امانتوں، خیانتوں، اعتبارات اور باقی ساری باتوں کو سمجھنا شروع کر دیں کہ اعتماد کیا ہوتا ہے، ریاضت کیا ہوتی ہے اور امانت کیا ہوتی ہے۔ پچھلا جو نرم دور تھا وہ گزر چکا ہے، اب فوری عاقبت ہو سکتی ہے اور فوری سزا ہو سکتی ہے، اس لیے اب بہت دھیان سے چلنے کا وقت ہے۔ اللہ کو بے شک عقل کے ساتھ ڈھونڈو اور اس بارے میں آپ سوال پوچھو اور ضرور پوچھو، لیکن اگر ماننے میں فرق آ جائے تو بہتر ہے کہ سوالات کو بند کر دو۔ اس کو سوال کی اجازت ہے جس نے اللہ کو مان لیا ہو، وہ سوال جو شرعی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا جواب تو کتاب میں موجود ہے۔ ہم تو صرف ان لوگوں کے دل اور ذہن کے مسائل کو حل کرتے ہیں جن لوگوں نے دل سے بات مان لی ہے، تو ماننے والے کے سوالوں کا جواب ہوتا ہے، نہ ماننے والوں کو روٹین کا علم عطا ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں مگر سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کیا بات کرتا ہے، یعنی یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کیا کرتا رہتا ہے۔ اللہ کبھی کہتا ہے کہ میں پیسے لے رہا ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں پیسے دے رہا ہوں، پھر کبھی کہتا ہے کہ مجھے قرضہ دو، تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ہم نے اس کو مانا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو کہ وہ پیسہ اپنے لیے مانگتا ہے اور پھر بھی دلواتا غریب انسان کو ہے۔ آسمانوں پر انسان کا ذکر ہے تو اللہ کے آسمان پر کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہاں دنیا میں بڑا کام یہ کرو گے کہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو گے، یعنی لا الہ الا اللہ، اور آسمان پر انسان کا، ماننے والوں کا، انسانی قوتوں کا اور پیغمبروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ کا یہ فرمان کیوں ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ زمین پر اس کا ذکر ہو کیونکہ آسمان پر وہ تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ تمہارے تذکرے کچھ تمہاری دعاؤں کے حوالے سے اور کچھ تمہاری آزردگیوں کے حوالے سے ہو رہے ہیں، اور قدم قدم پر وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی طرف نگاہ اٹھاؤ، لیکن پھر آپ کی نگاہ غلط ہو جاتی ہے۔ آپ کی نگاہ کے اندر جو پرزے ہیں وہ درست نہیں رہتے۔ میں کسی ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ سب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نگاہ کے پرزے صاف رکھو، نہیں تو پھر کہیں سزا نہ ہو جائے۔ اس زندگی کے ساتھ شوخیاں اور دیر نہ کرو، کیونکہ یہ زندگی نہیں ملنی ہے۔ اس کا آپ دھیان کرو اور احتیاط کرو۔